زرخیز میدانوں اور بہتے دریاؤں کے درمیان آباد پنجاب کی پرفتن سرزمین میں ایک ایسی محبت کی کہانی سامنے آئی جو افسانوی بن جائے گی۔ یہ ہیر اور رانجھا کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو وقت اور ثقافت سے ماورا ہے، بے شمار روحوں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ہیر گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ایک امیر اور معزز صوفی گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی فضل اور توجہ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی چمکیلی خوبصورتی چاندنی کی طرح تھی جس نے اس کے گاؤں کے کھیتوں کو ایک نرم آسمانی چمک میں نہلا دیا تھا۔ دوسری طرف رانجھا تخت ہزارہ کا ایک نوجوان تھا جو ہیر کے گاؤں سے دور ایک جگہ تھا۔ وہ ایک ماہر شاعر اور موسیقار تھے جو دنیا میں اپنی شناخت بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ اپنی آوارہ روح اور سریلی دھنوں کے ساتھ وہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں گھومتا تھا، بانسری بجاتا تھا اور اپنے دل کی خواہشات گاتا تھا۔ ایک منحوس دن رانجھا کا سفر اسے ہیر کے گاؤں لے گیا اور وہاں سبزہ زار کھیتوں اور بیش بہا باغات کے درمیان ان کے راستے گزر گئے۔ ہیر اور رانجھا کی آنکھیں ملیں اور اسی لمحے ان کے دلوں نے ایک ایسی گہری محبت کو پہچان لیا کہ اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلی نظر میں محبت تھی، فطرت کی ایک ایسی قوت جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا۔ رانجھا کی موسیقی جلد ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی، اس کی مدھر بانسری نے اسے سننے والوں کے دل مو لیے۔ اس کی شہرت ہیر کے کانوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور وہ اس موسیقار سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھی جس نے اس کے گاؤں میں ایسی خوشی لائی تھی۔ ملاقات ہوئی اور ان کی روحیں محبت کے سمفنی میں بھڑک اٹھیں۔ تاہم ہیر کے خاندان کے پاس اس کے لیے اور بھی منصوبے تھے۔ انہوں نے اس کی شادی ایک امیر اور باصر زمیندار سیدہ کھیرا سے کرائی تھی۔ اس کے والد کا خیال تھا کہ سیدہ کھیرا کی دولت اور حیثیت ہیر کو ایک محفوظ مستقبل فراہم کرے گی۔ ہیر کا دل رانجھا کے لیے اس کی محبت اور اپنے خاندان کے لیے اس کی ذمہ داری کے درمیان پھٹ گیا تھا۔ رانجھا کے لیے اپنے جذبات کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان کی خواہشات کے خلاف جانا بے عزتی اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ اس نے سیدہ کھیرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ وہ وقت اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کر دے گا۔ رانجھا کو ہیر کی آنے والی شادی کا علم ہونے پر وہ تباہ ہو گیا۔ وہ دیہات میں گھومتا تھا، اس کا دل غم سے بھاری تھا۔ اسے ہیر میں جو محبت ملی تھی وہ ایسی محبت تھی جسے نہ بھلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی بدلا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ تقدیر نے کیا تھا، سیدہ کھیرا وہ مہربان آدمی نہیں تھا جس پر ہیر کے گھر والوں نے یقین کیا تھا۔ اسے ہیر کی خوبصورتی اور رانجھا کے لیے اس کے جذبات پر رشک آتا تھا۔ اس نے اسے ظلم اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ پیاری بیوی کی بجائے ملکیت کی طرح سلوک کیا۔ ہیر کی تکلیف کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ رانجھا کے ساتھ ملنے والی محبت اور آزادی کی آرزو رکھتی تھی۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کی محبت مزید گہری ہوتی گئی اور وہ اپنی بے محبت شادی میں پھنس کر رہ گئی۔ ہیر کی حالت نزار کی خبر بالاخر رانجھا تک پہنچی جو خود ایک آوارہ صوفی بن گیا تھا، صوفیہ کی حکمت میں تسکین کی تلاش میں تھا۔ اس نے ہیر کو اس کے دکھی وجود سے بچانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ایک صوفی مرید کے بھیس میں رانجھا نے ہیر کے گاؤں کا رخ کیا۔ ہیر نے رانجھا کو پہچان لیا اور ان کا دوبارہ ملنا بے لگام خوشی اور جذبے کا لمحہ تھا۔ تاہم ان کی خوشی قلیل مدتی تھی کیونکہ ہیر کے خاندان کا غضب اور سیدہ کھیرا جلد ہی ان پر نازل ہو گئے۔ ایک ہنگامہ خیز آزمائش ہوئی اور ہیر اور رانجھا نے خود کو نہ صرف اپنی محبت کے لیے بلکہ اپنی زندگیوں کے لیے بھی لڑتے پایا۔ ہیر کا خاندان اس کی نافرمانی اور اس کی بے عزتی سے ناراض ہو کر ان کے تعلقات کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ قسمت کے ایک دل دہلا دینے والے موڑ میں عدالت نے ہیر اور رانجھا کے خلاف فیصلہ سنایا۔ ہیر کو زبردستی رانجھا سے الگ کر دیا گیا اور دونوں کو ان کے اپنے گاؤں سے نکال دیا گیا، تنہائی اور مایوسی کی زندگی گزارنے کی سزا دی گئی۔ معاشرے کے ظلم سے الگ ہو کر ہیر اور رانجھا نے الگ الگ سفر کا آغاز کیا، سکون اور دوبارہ ملنے کے راستے کی تلاش میں۔ رانجھا کی آوارہ گردی بلاخر اسے صوفیہ کے ایک گروپ کی صحبت میں لے گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ان کی تعلیمات میں غرق کر دیا، روحانی راہ میں سکون حاصل کیا۔ ہیر نے بھی ایک صوفی مزار میں پناہ لی۔ اس نے اپنے آپ کو نماز اور مراقبہ کے لیے وقف کر دیا، صوفیہ کی تعلیمات میں سکون اور طاقت کی تلاش میں۔ سال گزر گئے
اور ان کی محبت قائم رہی، اٹل اور لازوال۔ ہیر اور رانجھا کی محبت کی کہانی داستانوں کا سامان بن گئی، ابدی عقیدت کی علامت اور محبت کے ناقابل تسخیر جذبے کی علامت۔ قسمت کے مطابق ان کے راستے ایک بار پھر ایک صوفی محفل میں گزر گئے، ایک ایسی جگہ جہاں دل آزادی سے اپنی محبت اور خواہش کا اظہار کر سکتے تھے۔ ہیر اور رانجھا نے ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیا اور ان کی روحیں خوش ہو گئیں، لیکن ان کا دوبارہ ملاپ مختصر وقت کے لیے تھا، کیونکہ ان کے ماضی نے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ ہیر بیمار پڑ گئی اور کوئی علاج اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ اپنے آخری لمحات میں اس نے رانجھا کو ایک پیغام بھیجا جس میں اسے آخری بار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رانجھا ہیر کی طرف بھاگا، لیکن تقدیر کے پاس ان کے لیے ایک آخری المناک موڑ تھا۔ ہیر رانجھا کی بانہوں میں مر گئی، اسے اکیلا چھوڑ کر ایک بار پھر دل ٹوٹ گیا۔ ہیر کی موت سے مایوس ہو کر رانجھا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گہری عقیدت کے ساتھ وہ بھی ان کی محبت کی کہانی کے باب کو ختم کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہیر اور رانجھا کی کہانی پنجاب کے عظیم ادبی ورثے کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ محبت کی کہانی ہے جو وقت، معاشرتی اصولوں اور یہاں تک کہ موت سے بھی بالاتر ہے۔ ہیر اور رانجھا کی محبت کی کہانی محبت کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے، ایک ایسی محبت جس نے تمام مشکلات کو ٹال دیا اور نسلوں کو اپنی لازوال عقیدت کی کہانی سے متاثر کرتی رہتی ہے۔